السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے عرب نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، عجمان پولیس نے توہین مذہب کے معاملے میں ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم اپنے رشتہ داروں کے سامنے اچانک کسی بات پر مشتعل ہو گیا اور ان کو برا بھلا کہنے لگا۔ جب رشتہ داروں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا اور رشتہ داروں کے حوالے سے اس نے سلوک سے متعلق اسلام کا کوئی حوالہ دیا تو طیش میں آئے نوجوان نے اس سے کوئی اثر قبولنے کی بجائے الٹا مذہب اسلام کے بارے میں ہی نازیبا کلمات کہہ ڈالے اور اس پر اسے کوئی پچھتاوا بھی نہ ہوا۔ ملزم کے رشتہ دار اس کے اپنے مذہب کے بارے میں حرزت سرائی سن کر پریشان ہو گئے اور ان کے مذہبی جذبات بری طرح مجروح ہوئے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ملزم کے اس شرمناک رویے کی رپورٹ پولیس میں درج کرا دی۔ پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر لیا، جس کے خلاف عدالت میں توہین مذہب کے الزام کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا۔ نوجوان کے موقع پر موجود تمام گواہوں نے پولیس کے سامنے متفقہ طور پر بیان دیا کہ اس نے پہلے تو ان کے بارے میں سخت کلمات کہے اور پھر مذہب اسلام کی بھی توہین کر ڈالی، اس لیے اسے سزا دلوانا وہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ واضح ہے کچھ عرصہ قبل نیوزی لینڈ میں آسٹریلوی انتہا پسند کے ہاتھوں 50 مسلمانوں کی شہادت کے بعد دبئی میں مقیم ایک بھارتی ہندو نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر دہشت گردی کے اس اقدام کو پلوامہ حملے کا بدلہ قرار دیتے ہوئے سراہا تھا، جس پر حکام نے نوٹس لیتے ہوئے اس نوجوان کو گرفتار کرنے کے بعد ڈی پورٹ کر دیا تھا۔ اب بات کریں سعودی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مملکت میں 75.6% ملازمتوں پر غیر ملکی افراد کا قبضہ ہے۔ سعودی اخبار الوطن نے ادارہ شماریات کی جانب سے شائع کردہ 2019 کی پہلی سماحی کے اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ مملکت میں اس وقت مجموعی کارکنان کی گنتی 1,27,65,000 ہے، جن میں سے مرد کارکنان کی گنتی 1,09,49,000 ہے، جو کل افرادی قوت کا 82.2% ہیں، جبکہ برسر روزگار خواتین کی گنتی 22,70,000 نوٹ کی گئی، جو کل افرادی قوت کا 17.8% ہیں۔ مملکت میں موجود سعودیوں کی گنتی 31,12,000 ہے، جس میں سے مردوں کی گنتی 65.4% کی شرح کے ساتھ 21 لاکھ ہے، جبکہ خواتین کی گنتی 34.4% کی شرح کے ساتھ 10 لاکھ کے لگ بھگ بنتی ہے۔ مملکت میں 24% نوکریوں پر سعودی باشندے قابض ہیں۔ مجموعی افرادی قوت میں سے سعودی مردوں کی گنتی 16%، جبکہ سعودی خواتین کی گنتی 8.4% ہے۔ مملکت میں موجود کارکنان میں سے 30 سے 35 سال کے افراد کی گنتی 18.5%، 35 سے 39 سال کی 17.3% ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ 65 سال سے زائد العمر کارکنان کی گنتی محض 0.4% ہے۔ سعودی افرادی قوت کا 77.8% ریاض، مکہ اور دمام میں مقیم ہے، جن میں سے ریاض مجموعی افرادی قوت کی 39.2% کی شرح کے ساتھ سر فہرست ہے۔ تاہم بہت سارے پیشوں میں سعودائزیشن کے نفاذ کے بعد مستقبل میں غیر ملکیوں کی تعداد میں مزید کمی واقع ہو جائے گی۔ اب بات کریں سعودی عرب میں ملازمت کی غرض سے مقیم ایک غیر ملکی باس کو اس وقت لینے کے دینے پڑ گئے جب اسے سعودائزیشن کی خلاف ورزی پر نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ اسے مملکت سے بے دخلی کے لیے واپسی کا ویزا بھی تھما دیا گیا۔ ایک غیر ملکی باشندہ مملکت کی ایک فرم کے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ اس نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے ہاں موجود 30 سعودیوں کو نوکریوں سے برخاست کر دیا اور ان کی جگہ غیر ملکی افراد بھرتی کر لیے۔ تاہم جب برطرف شدہ سعودی مرد و خواتین نے اس فرم کے خلاف وزارت محنت و سماجی بہبود میں درخواست جمع کرائی تو دمام میں واقع وزارت کے ذیلی شعبے کی جانب سے تحقیقات شروع کر دی گئیں، جس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا یہ غیر ملکی عہدیدار قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا تھا۔ اس نے ناجائز طور پر سعودی افراد کو نوکریوں سے نکالا اور ان کی جگہ غیر ملکی بھرتی کر لیے، حالانکہ یہ شعبے سعودائزیشن کے تحت آتے تھے اور ان پر صرف سعودیوں کو ہی نوکریاں دی جا سکتی تھیں۔ اس طرح غیر ملکی باس قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا گیا۔ دمام میں وزارت محنت و سماجی بہبود کے ڈائریکٹر جنرل عبد الرحمان نے بتایا کہ یہ معاملہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوا تھا، جس کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا گیا اور متعلقہ فرم کو قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر 4,20,000 سعودی ریال کا جرمانہ کیا گیا، جبکہ برطرف کیے گئے تمام افراد کو بھی نوکریوں پر بحال کر دیا گیا۔ گزشتہ روز سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جدہ میں واقع رہائش گاہ قصر الاسلام میں کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں حج کے حوالے سے اہم فیصلے لیے گئے اور انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اس موقع پر کابینہ کی جانب سے انتباہ کیا گیا ہے کہ حج سیزن کے موقع پر سیاسی یا فرقہ وارانہ نعرے بازی کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس نوعیت کے نعرے لگانے والوں کے خلاف مقررہ قوانین و ضوابط کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اس موقع پر کابینہ نے حج پر آنے والے سے اپیل
دلیل کی ہے کہ وہ مقدس مقامات کے روح پرور ماحول اور تقدیس کا احترام کریں اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے حج کا ایک پاک ماحول متاثر ہو۔ خصوصاً سیاسی اور فرقہ وارانہ نعرے بازی سے گریز کیا جائے کیونکہ اس سے نقش امن کا خطرہ بن جاتا ہے۔ کابینہ کے مطابق بعض طاقتیں حج سیزن کے دوران ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے سیاسی نعرے بازی یا فرقہ وارانہ ہنگامے کروانے کی طاق میں لگی رہتی ہیں، جس سے سعودی مملکت کا تشخص بگاڑنے اور اس کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے۔ اس موقع پر شاہ سلمان نے تمام سرکاری اور نجی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ حج پر آنے والے عازمین کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں فراہم کریں، امن و امان کو یقینی بنائیں اور ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور زمینی سرحدی چوکیوں پر کڑی نگرانی کی جائے۔ عازمین اپنے مقدس فرائض کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں اور ان کے آرائم و آسائش کا خیال رکھنا سعودی مملکت اور اداروں کی اولین ذمہ داری بنتی ہے، جسے ہر سال کی طرح اس بار بھی بہترین انداز سے نبھایا جائے گا۔ عرب نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔